ڈرگ کے حوالے سے اور کافی بلکہ منسٹر لیول کے اوپر گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر بات کی, اسلام آباد کے کچھ اسکولس کے حوالے سے بھی بات ہوئی, تو لاہور کا کیا کلچر ہے؟ وہی کلچر ہے جو پورے ملک کا کلچر ہے. لاہور از ناٹ این آئی لینڈ. آئی مین وی آر ڈو یو تھنک وہاں ذرا زیادہ ہے لاہور کراچی؟ ناٹ نیسسریلی. ہر جگہ پہ ایک ہی تھے کہ ہم سب کے ایک مساوی مسائل ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ہی طرح کے ہیں مسائل. آپ اس کو ڈینائی کرنا چاہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیں اور پھر اس کی طرف کام کرنا چاہیں وہ علیحدہ. سو ہم لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. وی آر ناٹ ان اینی کائنڈ آف ڈینائل. دیر از اے ڈرگ ایشو ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اکراس پاکستان. ہمارا بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں ایک مکمل پروگرام ہے, سبسٹنس یوز کنٹرول پروگرام. ہم نے اس چیز کو ارادتاً پورے ایک ویل انٹینشن طریقے سے اس کو ایڈریس کیا ہے, جس میں ڈرگ ایلیمینیشن, ڈرگ پریونشن اینڈ ریہیبلیٹیشن تینوں چیزوں کے اوپر کام کیا ہے. ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر رہے ہیں, ANF کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, تاکہ وہ جو ایکسیسیبلٹی والا چیز ہے وہ تو اوبویسلی ہم یونیورسٹی کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے, ہم کر بھی نہیں سکتے, اس کے لیے ہمیں ہیلپ چاہیے. لیکن پروگرام ایگزیکٹلی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی, ہمارا پروگرام ایسا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنی پراکسیمٹی میں پوری طرح کسی جگہ کے اوپر بھی بیسکلی وسل بلوور پالیسی جو ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ جی یہاں پہ ڈرگ باہر کیمپس کے ادھر ادھر کہیں پہ اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے, اینڈ وی رپورٹ اٹ ٹو دا ریلیونٹ اتھارٹیز. دی ادر از پریونشن اینڈ ایلیمینیشن. بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کی ایک زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. آپ کیرنگ, پوزیشن, ایکسپیریمنٹیشن آف ڈرگس از زیرو ٹالرنس, یو ول بی تھرون آؤٹ. اٹس جسٹ تو کوئی بچہ پکڑا جاتا ہے تو ہی ٹرمینیشن. بالکل. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ ویسے ہی پکڑا جائے کہ کہیں کر رہا ہو, کسی نے دیکھ لیا. نو, وی ہیو ناؤ پراپر سرویلنس ٹیمز اویلیبل آن کیمپس وچ آر جسٹ واچنگ آل آف دیٹ. ٹھیک ہے, اس میں ٹرمینیشن ہوتی ہے سو تاکہ کیمپس پہ ایسے ایلیمنٹس نہ ہو. بٹ دین وی ہیو آلسو انیشیٹڈ اے پروگرام, ایک والنٹیئر پروگرام. ڈرگ ایکسپیریمنٹیشن سے کے بعد جو ڈرگ ڈپینڈنسی کا ایشو ہے, اگر یوتھ اس اسٹیج پہ چلی جائے, اس پہ مزید کانورسیشنز بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فزیولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں, کچھ کہتے ہیں سائیکولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں. سو جواز تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور مسائل کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں اس مسائل پہ نہیں جا رہا, آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ, آئی وونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہم جو ریہیبلیٹیشن کے اندر ہم نے والنٹیئر پروگرام کیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی ڈپینڈنسی ہے اور آپ ہیلپ چاہتے ہیں without any recourse, we have a well-being counselor on campus, we will help you with the rehabilitation process. Rarely ہم اس کو کہیں اور ریفر کر رہے ہوتے ہیں outside campus. Generally وہ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم internally کر سکتے ہیں. اور آتے ہیں بچے مطلب جی volunteer کیا ہمارے پاس لوگوں نے. اس کے علاوہ ریفرلز ہوتے ہیں, آپ اپنے پیئر ریفرلز بھی کر سکتے ہیں. فار انسٹنس آپ کو لگتا ہے آپ کا دوست ہے کوئی, وہ ایک مسئلے سے گزر رہا ہے اور اس کو ہیلپ چاہیے, سو یو کین رپورٹ اٹ. آئی مین اینڈ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے رپورٹ کر دیا تو ہم نے کوئی اس کے اگینسٹ وہ کرنا شروع کر دیا. دیٹ از آل ڈن ان کانفیڈینس. کسی کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا سوائے سائیکالوجسٹ کے پاس. نو ون از آتھورائز ٹو گو تھرو دا کیس فائلز. اٹ از کمپلیٹ کانفیڈینس کے اندر رکھی جاتی ہیں. سو ہم نے ریہیبلیٹیشن کے اندر ایک ریفرل کا پروسیس, سو ایک آپ کو ایک کمپلیٹ انوائرمنٹ دینی ہوگی نا, سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرنا ہے. پھر فیکلٹی ریفرلس بھی ہوتے ہیں. آپ فیکلٹی ممبر ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کے اندر مسئلہ آ رہا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, وہ ایسا تھا نہیں یا تھی نہیں, لیکن ایک دم سے کچھ چینج آئی ہے پرسنالٹی بیہیویئر کے اندر. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈرگ انڈیوس چینجز ہوں, کچھ اور سائیکولوجیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے, کوئی فزیولوجیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے. ہینس we have a professional expert sitting over this. That's what we call substance use control program. We are in touch with the law enforcement agencies. We are doing due diligence and surveillance on campus, and we have an open rehabilitation program. And I can say that with a lot of confidence, we have a zero drug problem. Last year, 1 year ago, we did have a problem on campus, but now it has been, we can straight away call our campus drug free at this moment in time.